دور جدید کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ پانی تمام جاندار خلیات کا جزو اعظم ہے اور اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکان پر بحث کی جاتی ہے تو پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں حیات کو قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی موجود ہے؟ جرمنی کا ایک ماہر ارضیات ابراہیم ورنر تمام تبدیلیوں کو ایک اسباب یعنی پانی کی طرف منسوخ کرتا ہے اور کہتا ہے پہاڑوں کی تعمیر پانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ پانی میں سے وہ گیس بنی جو بطن زمین کے مواد کو باہر لائی تھی، اور پہاڑوں کی آتش فشانی میں بھی پانی کا دخل تھا۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا کسی شخص کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ مورس بقائے لکھتے ہیں، قرآن میں شامل حیات کی ابتدا کے تمام بیانات جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ زندگی کی ابتدا سے متعلق جو تصورات نزول قرآن کے وقت عام طور پر رائج تھے، ان میں سے کوئی بھی قرآن کے متن میں مذکور نہیں۔